13 رجب کو یہ ہادی ہمیں اللہ کے گھر سے ملا ہے۔ دنیا میں سب کو لیڈر ملے، سب کو قائد ملے، لیکن جن گھروں سے ملے وہ قابل تذکرہ نہ تھے، مگر ہمیں جو لیڈر ملا وہ ایسے گھر سے ملا، اس جگہ سے ملا، اس پاکیزہ مقام سے ملا کہ اس مقام سے بڑا دنیا میں کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اب میں جملہ کہہ دوں ابتدائی میں، جس کی جائے ولادت کا دنیا مقابلہ نہ کر سکے، اس علی کا مقابلہ دنیا کیا کرے گی؟ اتنی پاکیزہ جگہ، اتنی عظیم جگہ کہ جس سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو ہم کو یہ ہادی اللہ کے گھر سے ملا ہے، جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، جس کو کعبہ کہتے ہیں۔ آپ علی کو مانیے نہ مانیے، مگر نماز قبلے ہی کی طرف رخ کر کے پڑھیں گے۔ بھائی آپ جب بھی نماز پڑھیں گے، آپ پورا دن چاہے کسی بھی سمت میں گھومیے، لیکن جب نماز پڑھیں گے تو رخ ادھر ہی کرنا پڑے گا، اور جب رخ ادھر کریں گے تو ذہن میں کچھ نہ کچھ تو آئے گا کہ کوئی تو ہے جو اس میں پیدا ہوا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو لہذا یہ کعبہ، یہ بیت اللہ، یہ امن و امان کی جگہ، یہ عبادتوں کی زینت، وہاں سے ہم کو علی ملا ہے۔ اب آپ کعبے کی پاکیزگی کا اندازہ کر کے علی کی پاکیزگی کا اندازہ کریے، جس کی جائے ولادت اتنی پاک ہو، اس کا کردار کتنا پاک ہوگا، اس کی سیرت کتنی پاک ہوگی۔ اسی لیے کسی بھی، آج تو ویسے بھی شب جمعہ بھی ہے اور 13 رجب کا جشن بھی ہے، اور اس میں مومنین کا مجمع بھی ہے، اور موسم بھی ہے، اور حالات بھی ہیں۔ تو اس میں موضوع گفتگو کل یہاں تک پہنچا تھا کہ مجھے آپ تاریخ میں یہ ڈھونڈ کے بتائیے کہ دنیا میں جب کسی کے یہاں ولادت ہوتی ہے تو ماں نجس ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ سوچ کے بتائیے۔ جب بھی ولادت ہوتی ہے تو جب تک غسل نہ کر لے عورت، صحیح ہے، نجس رہتی ہے۔ جو بچہ پیدا ہوا ہے، جب تک اسے غسل نہ دیا جائے وہ بھی پاک نہیں ہوتا ہے۔ جس جگہ پہ پیدا ہوا ہے وہ جگہ بھی نجس ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وقت ولادت 3 چیزیں نجس ہوتی ہیں۔ جس جگہ پیدا ہوا وہ جگہ نجس ہے، جو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ نجس ہے بغیر غسل کے، ماں بھی نجس ہے جب تک غسل نہ لے لے۔ تو یہ تینوں جگہ، اب مجھے تاریخ پڑھ کے پورا مسلمان اتنا بتا دے کہ کسی روایت میں آیا ہو یا تاریخ میں آیا ہو یا کتاب کے اوراق آپ نے الٹے ہوں کہ علی کی ولادت کے بعد کعبہ پاک کیا گیا ہو، ایک جگہ مجھے دکھا دیجئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ولادت ہے وہ الگ ہے، اور علی کی ولادت پاک ہے، علی کی ماں بھی پاک ہے، خانہ کعبہ بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے۔ اسی لیے دنیا سے آپ قیاس نہیں کر سکتے کہ علی بھی ہم ہی جیسے ہیں، نہیں، علی آپ جیسے نہیں ہے۔ ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں، وہ عالم پیدا ہوا ہے۔ ہم نجس پیدا ہوئے ہیں، وہ پاک پیدا ہوا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ تو کوئی مقابلہ علی کا کسی بھی ذات سے کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے بات چل رہی تھی، کل یہاں تک پہنچی تھی کہ ولادت کا لفظ جو ہے خود زیارت میں آیا ہے۔
مثلا جو حضرت علی کی زیارت ہے اس میں السلام علیکہ یا من ولدا فی الکعبہ، سلام ہو میرا اس پر جو کعبے میں پیدا ہوا. تو نزول اور ظہور کا لفظ وہاں نہیں ہے. السلام علیکہ یا من ولد فی الکعبہ. اور پھر فرماتے ہیں السلام علیکہ یا من شرفت بہی مکہ و منا، اور سلام ہو اس پر کہ جس نے شرف بخشا سرزمین مکہ کو. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی. ہے یعنی یہ علی کا شرف نہیں ہے، علی کے شرف میں کوئی اضافہ نہیں ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، یہ کعبے کے شرف میں اضافہ ہے. اسی لیے مجھے آپ ذرا سوال کا جواب دیتے چلے جائیے اور سوچ کے بتائیے. السلام علیکہ یا من ولد فی الکعبہ ایک، السلام علیکہ یا من شرفت بہی مکہ و منا، جس کی وجہ سے سرزمین مکہ کو شرف ملا، اس علی پہ ہمارا سلام ہو. تو زیارت کے الفاظ انہی زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے جس کی ہسٹری مجھے آپ کو 4-5 منٹ سنانے میں لگے گا. ذرا اچھی سی صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پڑھیں. سمجھ رہے آپ؟ تو زیارت امیر المومنین کے جو الفاظ ہیں، ایک زیارت میں نے پڑھا السلام علی المولود فی الکعبہ، سلام ہو اس مولود پر جو کعبے میں پیدا ہوا، سلام ہو اس بچے پر جو کعبے میں پیدا ہوا. تو یہ بھی زیارت ہی کے الفاظ ہیں. اب مجھے آپ یہ سوچ کے بتائیے کہ کیا معصوم سے اچھا لفظ مولا علی کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ مطلب علی کی ذات کے لیے جو چھٹے امام لفظ استعمال کریں گے وہ زیادہ اچھا ہے یا جو آپ استعمال کریں گے وہ زیادہ اچھا ہے؟ سوچ کے بتائیے. زیارتیں مجتہد نے نہیں بنائی ہیں، زیارتیں کسی عالم نے نہیں بنائی ہیں. اس لیے کہ ہم تو اتنے بے بضاعت ہیں کہ اپنے الفاظ میں امام کو سلام بھی نہیں کر سکتے. یہ تو انہی کی اولاد پاک نے بتایا کہ جب ہمارے جد کو سلام کرو تو کن الفاظ میں کرو. اس لیے کہ ہم ان کے شایان شان الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. تو ساری زیارتیں حضرت امیر المومنین کی ائمہ سے وارد ہیں. کوئی چوتھے کی ہے، کوئی 5ویں کی ہے، کوئی چھٹے کی ہے. چھٹے نے کہا میرے دادا کے روزے پہ ایسے جائیے، 5ویں نے کہا میرے دادا کے روزے پہ ایسے جائیے، چوتھے نے کہا میرے دادا کے روزے پہ ایسے جائیے. تو ابھی تک قبر بھی ظاہر نہیں تھی مگر پھر بھی زیارتیں ائمہ نے تعلیم فرما دی. انہی زیارتوں میں سے جتنی بھی زیارات آج تک آپ کو اماموں کی ملی ہیں، ان تمام زیارتوں میں سب سے معتبر ترین زیارت اگر کوئی ہے تو وہ ہے زیارت امین اللہ. کیا نام ہے زیارت کا؟ ہاں ذرا تھوڑا سا علمی بات ہے تو اس کو آپ غور سے سنتے رہیے. اس زیارت کا نام ہے زیارت امین اللہ. یہ مفاتیح الجنان جیسی کتاب ہمارے شیعوں کے پاس موجود ہے. یہ بھی ہمارا فقر ہے کہ اللہ نے ہمیں علوم آل محمد حاصل کرنے والے ایسے ایسے علماء دیے کہ جنہوں نے آپ کو آل محمد کے فضائل بتائے. اب یہ جو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مفاتیح الجنان، مفاتیح الجنان عباس قمی کی کتاب ہے. عباس قمی بڑے مخلص عالم دین تھے، بہت ہی مخلص تھے، بہت ہی مخلص تھے. اور ان کے خلوص کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس شہر میں یہ رہتے تھے اس شہر میں امام جمعہ کوئی اور تھے، اور انہوں نے اپنی جوانی میں ایک کتاب لکھی تھی جس میں مرنے کے بعد کے حالات لکھے تھے، جس کا ترجمہ منازل آخرت کے نام سے اردو میں بھی موجود ہے. ذرا غور سے سنیے گا، بہت بڑی بات ہے. تو منازل آخرت کے عنوان سے وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے.
انہوں نے کتاب لکھی، اب وہ کتاب ان کے گاؤں میں بھی پہنچی، ان کے شہر میں بھی پہنچی، وہ سمجھ رہے وہ چھپا کے، باپ کو نہیں پتا کہ میرے بیٹے نے کتاب لکھی ہے۔ اب وہ جو امام جمعہ تھے وہ کتاب لے کے واعظ و نصیحت کرتے تھے اور سارا انہی کی کتاب سے لے کے پڑھتے تھے، اور ان کے ابا روز آ کے ان سے کہتے تھے ارے بیٹے تم بھی کچھ کر لو، ارے بیٹے دیکھو تو صحیح وہ امام جمعہ کتنا بہترین ہے اور کتنی اچھی اچھی روایتیں سناتا ہے اور اتنی اچھی اچھی واعظ و نصیحت کرتا ہے اور اتنی اچھی اچھی باتیں کہتا ہے۔ اب اگر ہم جیسا ہوتا کوئی یا آپ جیسا، اگر میں کسی میں سے آپ کا شعر بھی پڑھ دوں اور تمہارا نام نہ بتاؤں تو یہیں کوہنیاں مار کے بتاؤ گے محفل کے بعد میرا ہی تو تھا، ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ تو ہمارے خلوص کی حد ہے کہ اگر میں کسی کی ایک بات نقل کر دوں یا کسی کا شعر پڑھ دوں تو وہ بتاتا پھرے گا چاروں طرف، وہ کہے گا یہ میرا ہی تو ہے جو مولوی صاحب نے پڑھا جس پہ اتنی داد ملی انہیں۔ مطلب تم یہ نہ سمجھنا کہ مولوی صاحب کا ہے، یہ ہے مطلب اصلی تو یہ میرا ہی تو ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسے بخرات ہوتے ہیں چاہے اپنا نہ بھی ہو، وہ اپنا ہی بنا کے پڑھ دیتے ہیں اسے کہ میرا ہی ہے۔ اب باپ کہتا ہے بیٹے سے بیٹا میں نصیحت کرتا ہوں، اور کتنا اچھا واعظ و نصیحت کرتے ہیں، کتنا اچھا کرتے ہیں، مگر یہ ہے خلوص۔ اپنے باپ سے بھی نہیں بتایا کہ میری ہی کتاب سے پڑھ رہے ہیں۔ ارے مجھے اندازہ تو کریے بھائی، اما جس علی کے غلام اتنے مخلص ہوں، تو واقعی انہوں نے اپنے باپ سے تذکرہ نہیں کیا، بالکل بھی نہیں بتایا کہ ابا جی وہ کتاب تو میری تو لکھی ہوئی ہے۔ کتنا خلوص تھا اس عالم میں، یہاں سے خلوص کی انتہا دیکھیے بس اس کے۔ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی مفاتیح الجنان، آج مفاتیح الجنان سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے۔ کربلا اگر آپ کو جانا ہے تو کربلا جانے کے لیے مفاتیح الجنان آپ کے پاس ہونی چاہیے، مکہ جانا ہے مفاتیح الجنان ہونی چاہیے، مدینہ جانا ہے مفاتیح الجنان ہونا چاہیے، کاظمین جانا ہے مفاتیح الجنان ہونا چاہیے۔ کسی بھی روزے پہ جائیں گے تو آپ کو ضرورت پڑے گی مفاتیح الجنان کی۔ ہر امام کے مسائل، ہر امام کی زیارت کے آداب، ہر امام کی زیارت، ہر امام کے روزے میں جانے کا طریقہ، سارا اگر کسی کتاب میں آپ کو ملے گا تو کہاں میں ملے گا؟ مفاتیح الجنان میں۔ یہ کتاب اتنی مشہور کیوں ہوئی؟ بھائی یہاں سے سنیے، اب اس کتاب کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی رائٹر ہوتے ہیں وہ رائٹر اپنی کتاب کو لکھ کے یا اپنے باپ کو گفٹ کرتے ہیں، یا اپنی ماں کو ہدیہ کرتے ہیں، یا اپنے استاد کو ہدیہ کرتے ہیں، مگر انہوں نے اس کتاب مفاتیح الجنان کو لکھ کے نہ ماں کو ہدیہ کیا نہ باپ کو ہدیہ کیا، بلکہ کہا پروردگار میں یہ ہدیہ پیش کرتا ہوں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کی خدمت میں۔ اللہم صلی ان کی خدمت میں یہ کتاب ہدیہ کر رہا ہوں۔ اسی لیے اس کتاب کی اتنی زیادہ شہرت ہوئی چونکہ یہ منسوب ہے کس سے؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے، یہ مفاتیح الجنان منسوب ہے۔ اب جب بھی آپ روزے میں جائیے تو آتے بھی اس کتاب کو لے کے ہیں اور جاتے بھی اس کتاب کو لے کے ہیں۔ جب یہ بیمار ہو گئے اور حضرت امیر المومنین کے روزے میں نہ جا سکے تو ایک دن کہنے لگے ہائے میں اتنا محتاج ہو گیا اپنے امام کے روزے میں نہیں جا پا رہا ہوں۔ کہنے لگے آپ سے زیادہ تو کوئی روزے میں جا ہی نہیں رہا۔ اس عالم کی بھی لطافت دیکھیے، سب سے زیادہ تو آپ ہی جا رہے ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ہر زائر کے ساتھ جا رہے ہیں اور زائر کے ساتھ نکل رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب۔ اب اگر ایسے علماء کو بھی آپ جیسا بے پڑھا آدمی گالیاں دینے لگے، سمجھ رہے آپ؟ آج کل فیشن چلا علماء کو گالیاں دینے کا۔
हुलिये तो बिगड़े हुए हैं ही अपनी शक्लों के, ऐसे लोग हैं वो इनकी शक्लें भी बिगड़ी हुई हैं खुदा की कसम। अब हैं बड़े मौलाई, अमा जिसकी शक्ल ठीक ना हो वो खाक मौलाई होगा भाई। अली के चाहने वालों के चेहरों पे नूर होता है, फिटकार नहीं होती। और इनके तो चेहरे भी बिगड़े हुए हैं, नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते, रोजे से इन्हें कोई मतलब नहीं है, अपने काम से इन्हें कोई मतलब नहीं है, मुंह में न जाने किस तरह के गुटके और कुबेर से भरा हुआ है, और खाली गलियों में बैठे हैं, मौलवी और उलमा को गालियां दे। बड़े आलिम, बड़े बड़े मौलाई हैं। कहां के मौलाई हैं? अली ने कोई पागलों के लिए हॉस्पिटल नहीं खोला है। अली को जज्बाती आदमी नहीं चाहिए, अली को या सलमान चाहिए, या अबूजर चाहिए, या मिकदाद चाहिए। फैशन चल गया, जाके देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में, यहां तो बहुत अच्छे हालात हैं भाई, और उनके लिए आप चुप, ये तो मौलाई हैं। वो काहे के मौलाई हैं भाई? मतलब मौला की कौन सी बात है जो इनमें है आपको नजर आ रही है? इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं, इनसे बड़ा मक्कार कोई नहीं। पैसा किसी का हाथ में आ जाए तो ये छोड़े नहीं, और फिर है ये मौलाई, और मुजतहिद तो उनको गालियां देते हैं, बड़े मौलाई हैं जी। है? 4 नारे लगाने से मौलाई नहीं बनता, अमानतदारी से मौलाई बनता है। अगर आप महफिल में नारे ही नारे लगाते रहें और इधर हुसैनिया से निकले और उधर जेब काट डाली, तो मौलाई हैं। या किसी का लिया तो दिया ही नहीं, है बड़े मौलाई। ओ भाई, अल्लाह को, अहले बैत को ऐसे मौलाई नहीं चाहिए। तो उन्हीं जियारत में उलमा की खिदमत बता रहा हूं, उन्हीं उलमा में से जो एक आलिम है, उन्होंने मफातिहुल जिनान लिखी, मफातिहुल जिनान में जियारतें लिखी। अब मैं सवाल, इंशाअल्लाह बड़ा इल्मी तकरीर है, जरा लेके जाएंगे आप, तो थोड़ा थोड़ा सलावात पढ़ के आगे को आ जाइए, ताकि जो आएगा पीछे ही बैठता रहेगा। मजमा काफी आना है इंशाअल्लाह, भी थोड़ा थोड़ा आ जाइए। एक सलावात और अच्छी सी पढ़ दें भाई। यार सुनिए भाई, जरा गौर से सुनिएगा। तो तमाम जितनी भी, अब इल्मी बात सुनिए, जितनी भी जियारतें हैं हजरत अमीरुल मोमिनीन की, इमाम हुसैन की, आइम्मा की, जितनी भी जियारतें हैं सारी मोतबर हैं, मगर सबसे मोतबर जियारत कौन सी है? हाँ जी, माशाअल्लाह, सबसे, सारी मोतबर हैं, मगर उसमें भी लेवल होते हैं ना, दर्जे होते हैं। सबसे ज्यादा मोतबर अगर कोई जियारत आज हमारे पास है तो उसका नाम है जियारत अमीनुल्लाह, और ये अमीनुल्लाह चौथे इमाम की जियारत है। चौथे इमाम ने बताया मेरे दादा को सलाम करो तो कैसे करो। वाक़े करबला के बाद इमाम सज्जाद ने इस जियारत को तालीम किया अबू बसीर को। अबू बसीर सहाबी है इमाम का। इमाम मदीने से आते थे, लगाइया, मदीने से आते थे बाकायदा मस्जिद कूफा, और मस्जिद कूफा से जब तो कब्र बनी भी नहीं थी, जाहिर भी नहीं थी, और फिर जाते थे अपना ऊंट एक जगह बांधते थे, और बांधने के बाद फिर अपने दादा की कब्र पे जाते थे और सलाम करते थे, अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह फी अर्ज़े, इन अल्फाज में। अबू बसीर की पहली मुलाकात कूफे में हुई हमारे चौथे इमाम से। अब ये बताइए, जिसकी पहली दफा इमाम से मुलाकात हो तो क्या करेगा एकदम से? मतलब अगर आज की रात आपकी इमाम जमाना से हो जाए मुलाकात, और तेरा रजब है, ऐसे में तो हो ही सकती है ना। और खुदा की कसम आप में से कई ऐसे होंगे जिनका ईमान मजबूत है, जिनको हुई भी है मगर पता नहीं है, समझ रहे? ये तो उस वक्त पता चलेगा जब इमाम आएंगे, तो आप ही में से मोमिन कहेंगे हम इन्हें तो हमने महफिल में अपने बराबर में देखा था। तो इमाम जमाना से मुलाकात हो जाए मसलन, तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम है जी सजदा, है?
بھائی یہی تو ہے نا کہ سب سے پہلا کام ایک دم سے مولانا صاحب سجدے میں گر پڑے. تو یہی ابو بصیر نے کیا, ادھر امام زین العابدین سے ملاقات, ادھر سجدہ. مگر امام جو ہے وہ مولوی الگ ہے, امام الگ ہے. مولوی مصلحت میں چپ ہو جاتا ہے, امام مصلحت میں چپ نہیں ہوتا. امام نے کہا خبردار مجھے سجدہ نہ کرنا, سجدہ میرے خدا کو ہے. اسی لیے ہر زیارت کے پیچھے جو دعا ہے اس میں لکھا ہوا ہے سجدہ غیر خدا کے لیے جائز نہیں ہے. اب آپ کہتے ہیں جناب میں تو علم کے سامنے کرتا ہوں, اور میں تو امام حسین کے روزے میں کرتا ہوں, اور میں تو یہاں کرتا ہوں. تو اس کی بھی وجہ سن لیجئے. دیکھیں کرنے سے جو غلط ہے وہ صحیح نہیں ہو جاتا, اور جو صحیح ہے وہ غلط نہیں ہو جاتا. کر سکتے ہیں, مگر اسلام کیا کہتا ہے, اگر یہ سجدہ آپ شکرانے کی نیت سے کریں. مثلا امام حسین کے روزے میں پہنچے, مولا علی کے روزے میں پہنچے, جناب عباس کے روزے پہ پہنچے, رسول اللہ کے روزے میں پہنچے, ادھر 7ویں امام کے روزے میں پہنچے, 8ویں امام کے روزے میں پہنچے, تو آپ ایک سجدہ اس نیت سے کر سکتے ہیں, پروردگار تیرا شکریہ تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں ان کے روزے پہ آ سکا. مگر اس میں سجدے میں رخ کریں گے قبلے کی طرف. تو یہ ہے شکرانے کا سجدہ جو بہت بڑی عبادت ہے. لیکن اگر آپ امام ہی کو خدا سمجھ کے سجدہ کریں تو پھر یہ سجدہ حرام ہے, چاہے آپ کسی بھی جگہ ائمہ نے. اب آپ کسی سے کوئی ذاکر ڈرے تو ڈرے, بھائی میں تو ڈرنے والا نہیں ہوں, جو شریعت میں ہے وہی بتائیں گے آپ سے. تو کہیں بھی سجدہ شکرانے کا تو ہے, مگر امام کے لیے سجدہ خود امام نے فرمایا ہمارے لیے سجدہ جائز نہیں ہے, شکرانے کا کر لیجئے. امام سے ملاقات ہو, پروردگار تیرا شکریہ. امام حسین کی زیارت کی, پروردگار تیرا شکریہ. تو شکرانے کے سجدے پہ ثواب زیادہ ملے گا.